رات ہم کیوں نہ اپنے نبی کی آمد کا جشن منائیں؟ ارے آپ جانتے ہیں نا اللہ نے نبی کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. حدیث قدسی ہے، رب تبارک و تعالی اپنے نبی کی آمد کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے نبی سن، تیرا مقام اور مرتبہ یہ ہے، اگر میرا مقصد تجھ کو دنیا کے اندر پیدا فرمانا نہیں ہوتا تو نہ میں زمین کو پیدا فرماتا، نہ میں آسمان کو پیدا فرماتا، نہ عرش و کرسی کو پیدا فرماتا، نہ لوح و قلم کو پیدا فرماتا. اے میرے نبی سن، اگر میرا مقصد تجھ کو دنیا کے اندر پیدا کرنا نہیں ہوتا تو کائنات عالم کے کسی ذرے کو نہیں بناتا. حضرت آدم سے لے کر حضرت شیش تک، حضرت شیش سے لے کر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسولان عظام کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا جاتا. اے نبی کے پیارے دیوانوں، اگر نبی کی یہ میلاد نہ ہوتی تو یہ کائنات نہ ہوتی، یہ دن نہ ہوتا، یہ رات نہ ہوتی، یہ زمین نہ ہوتی، یہ آسمان نہ ہوتا، نہ یہ انسان ہوتا، نہ جنات ہوتا، نہ اللہ کی کوئی اور مخلوق ہوتی، نہ کوئی فرشتہ ہوتا، نہ جنت کا وجود ہوتا، نہ جہنم کا وجود ہوتا. عزیزان ملت اسلامیہ، نہ چاند کو تابناکی ملتی، نہ سورج کو روشنی ملتی. میرے آقا آئے ہیں، اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، نبی کی آمد ہوئی ہے، تبھی تو اللہ عز و جل نے کائنات عالم کے ذرے ذرے کو بنایا ہے. ارے جناب، اے نبی کے پیارے دیوانوں، ہم نبی کی آمد پر خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ اگر قرآن ملا ہے تو نبی کی آمد کے صدقے سے ملا ہے، اگر اسلام ملا ہے تو نبی کی آمد کے صدقے سے ملا ہے، اگر ہمیں ایمان ملا ہے تو نبی کی آمد کے صدقے سے ملا ہے. بلکہ مجھے کہہ لینے دیا جائے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اگر ہمیں رحمان ملا ہے تو نبی کی آمد کے صدقے سے ملا ہے. اللہ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی، اگر میرا مقصد تجھ کو دنیا کے اندر پیدا کرنا نہ ہوتا، دنیا کے اندر بھیجنا نہ ہوتا تو میں اپنے رب کا، اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ فرماتا، اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ فرماتا. پتہ چل گیا نبی کی میلاد ہوئی ہے، تبھی تو ہمیں اپنے رب ہونے کا پتہ چل گیا ہے. زندہ باد، ہمیں اپنے رب کا رب ہونے کا پتہ چل گیا ہے. سبحان اللہ. عزیزان محترم، اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اور سنو، قرآن پاک اس پر شاہد ہے. اللہ نے انسان کو خوبصورت جسم عطا فرمایا. آپ جسم کی قیمت اگر دیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر جائیے اجمیر شریف کی درگاہ. کبھی آپ گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے قد کے لوگ بھیک مانگتے ہیں. آپ نے ان کے جسم پر کبھی غور کیا؟ چھوٹے چھوٹے ان کے ہاتھ ہیں، اتنی اتنی پتلی ان کی کلائیاں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر جسم کی قیمت سمجھنی ہے تو ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد در سے عبرت حاصل کرو. اگر ماں باپ کی قدر و منزلت کو جاننا ہے پھر اس یتیم کے گھر کو جا کر کے دیکھو کہ جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہے. ماں کی ممتا کی محبت، ماں کی ممتا کا کیا جواب ہوتا ہے؟ اگر جاننا ہے تو اس بچے کے گھر میں جا کر کے دیکھو کہ جس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی ماں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہے. عزیزان محترم، جسم کو دیکھنا ہے، اپنے جسم کی قدر و منزلت جاننی ہے تو معذور لوگوں کو دیکھو. ان لوگوں کو دیکھو کہ جن کے پاس چلنے کے لیے پیر نہیں ہے، جن کے پاس پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں ہے، جن کے پاس بولنے کے لیے زبان نہیں ہے، جن کے پاس سننے کے لیے کان نہیں ہے، جن کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہیں. اے نبی کے پیارے دیوانوں، سنو سنو، اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو صحیح اور سالم جسم عطا فرمایا. یہ کیا اللہ کا فضل نہیں ہے؟ یہ کیا اللہ کا انعام نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، ہم تو یہ کہا کرتے ہیں اگر انسان کے پاس مال اور دولت کی فراوانی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اگر انسان کے پاس مال اور دولت کا انبار نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اگر انسان کے پاس انسان کا صحیح اور سلامت اگر جسم موجود ہے تو یہ اللہ عز و جل کا سب سے بڑا انعام ہے. اگر انسان کا جسم سلامت ہے تو پھر وہ دولت بھی کما
کما سکتا ہے, دنیا کی دولت اپنے قدموں میں لا کر کے گرا سکتا ہے عزیزان محترم, لیکن اللہ عز و جل نے ہمیں یہ تمام تر نعمتیں عطا فرمائی. کبھی ان نعمتوں کی عطا فرمانے پر ہم پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا. اللہ عز و جل نے کہیں قرآن کریم میں یہ ارشاد نہ فرمایا کہ اے لوگوں میں نے تمہیں صحیح اور سلامت جسم عطا فرمایا اس لیے تم پر احسان فرمایا ہے. نہیں, ایک اکروا ملک کے سنی مسلمانوں, جب بات آتی ہے آمینہ کے لال کی, جب بات آتی ہے ہم غریبوں کے غم گسار کی, جب بات آتی ہے مدینے کے تاجدار کی, تب اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اے مومنو سنو, اللہ نے تم پر احسان فرمایا ہے کہ ایک عظمت والا رسول تمہارے درمیان جلوہ گر فرما دیا ہے. اب پتا چل گیا آقا دنیا کے اندر آئے ہیں, رب نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا ہے. اب جب رب کا احسان ہم پر ہوا ہے تو ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے نبی کی آمد آیا کرے, نبی کی آمد کا مہینہ آیا کرے تو اپنے آقا کی میلاد کا جشن منایا کرے. جب ہم جشن منانے والے بن جائیں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالی نبی کی محبت کے صدقے سے ہمیں دنیا میں بھی کامیاب بنا دے گا اور انشاءاللہ نبی کا میلاد منانے کی خوشی میں میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جائے. زندہ باد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مفتی محمد آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری, سر زمین ملک ککروا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان محترم, اعتراض کرنے والے عجیب و غریب طرح کے اعتراض کرتے ہیں. کوئی بدعقیدہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے, لیکن سنیے یہ میرے نبی کی شان ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نبی کی نہیں, ایک اللہ کے ولی کی میں بات آپ کو بتاتا ہوں. کتاب کا نام ہے شرح الصدور لامام سیوطی, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی معتبر کتاب. اس کتاب کے اندر ایک واقعہ آپ نے اللہ کے ایک ولی کا نقل کیا ہے جن کا نام ہے حضرت ربیع. محبت سے بولیں سبحان اللہ. حضرت ربیع بڑے متقی بڑے پرہیزگار آدمی تھے. انشاءاللہ یہ واقعہ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. حضرت ربیع نوافل کی کثرت کرتے, فرائض کو ادا کیا کرتے تھے, دن بھر روزہ رکھتے, رات کا وقت ہوتا اللہ کی بارگاہ میں نفل نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آپ کے 3 بھائی تھے. آپ روایت کے اندر آتا ہے جب حضرت ربیع کا انتقال ہوا, آپ کے انتقال کے بعد آپ کے جسم پر چادر کو ڈھانک دیا گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے چادر سے اس کے جسم کو ڈھک دیا جاتا ہے, چہرے کو چھپا دیا جاتا ہے. عزیزان محترم, حضرت ربیع کا انتقال ہوا ہے, آپ اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں, آپ کے 3 بھائی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے چاہنے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں, دیدار کر کے واپس چلے جا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, ابھی تھوڑی دیر کا وقت گزرا تھا کہ حضرت ربیع انتقال ان کا ہو چکا ہے, مگر انتقال کے بعد اپنے چہرے سے چادر کو ہٹاتے ہیں. سبحان اللہ. چادر سے چہرے کو ہٹایا, آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. اللہ کے نیک بندے تھے نا, متقی اور پرہیزگار تھے نا, اس لیے انتقال کے بعد آپ کا چہرہ چمک رہا تھا. حضرت ربیع نے انتقال کے بعد چہرے سے اپنی چادر کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد کیا دیکھا, میرے بھائی میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اپنے بھائیوں کو سلام کیا. آپ کے بھائیوں نے وعلیکم السلام کہا, سلام کا جواب دیا, اور جب جواب دیا تو دینے کے بعد تعجب کے ساتھ حضرت ربیع سے ان کے بھائی کہنے لگے اے ہمارے بھائی, آپ کا تو انتقال ہو چکا ہے لیکن انتقال کے بعد بھی آپ سلام کر رہے ہیں, ہم سے کلام کر رہے ہیں, آخر یہ کلام کرنا اس کا مطلب کیا ہے؟ تب حضرت ربیع نے کہا تھا اے لوگوں سنو, جب میرا انتقال ہوا نا, جب تک میں زندہ تھا میرے دل کے اندر نبی کا پیار تھا, میرے دل کے اندر نبی کا عشق تھا, میرے دل کے اندر نبی کے عشق کا چراغ روشن تھا. اور سنو, جو انسان اپنے دل کے اندر نبی کے عشق کا چراغ روشن کر لیتا ہے, اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے. سبحان اللہ. زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, سر زمین ملک ککروا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات اعلیٰ حضرت نے ہمیں ذہن دیا,
یہ جیسے کہ مجھ تک خبر پہنچی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو حضرات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ابھی ٹھہرے رہیں، جب حضرت کا خطاب ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد تبرک تیار ہے، سبھی حضرات تبرک لے کر کے یہاں سے جائیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات اپنے نبی کی آئے گی انشاءاللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا ہم نام لیتے ہیں، مگر قسم خدا کی ان کا جو پیغام ہے نا، ان کی شاعری کو سب سے پہلے ہم دیکھیں تو ان کی شاعری ایسی ہوتی ہے، قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ یا حدیث مصطفیٰ کا مفہوم میرے سرکار اعلیٰ حضرت کی شاعری میں صاف نظر آیا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں ذہن دیا، اے لوگو جب تک یہ سانسیں باقی ہے، جب تک تمہاری زندگی ہے، یہ جب تک تمہاری زندگی کی باغ ڈور چل رہی ہے، جب تک سانسوں کی لڑی تمہاری سلامت ہے، تب تک اپنے نبی کا عشق اپنے دل کے اندر بسا لو، نبی کی محبت اپنے دل کے اندر بسا لو، نبی کا پیار اپنے دل کے اندر بسا لو، اور جب تک زندہ ہو قبر کا ہولناک منظر اپنی نظروں کے سامنے رکھا کرو۔ اے مولا انتقال کر جائیں گے، قبر میں جائیں گے، وہ قبر کتنی بھیانک ہوگی، بڑا خطرناک منظر ہوگا، اندھیرا گھر ہوگا، تاریک کوٹری ہوگی، تنہائی کا گھر ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ اے ملک ککروا کے سنی مسلمانوں، اپنا ذہن میرے قریب کرو، انشاءاللہ ایمان تازہ آپ کا ہوتا چلا جائے گا۔ کبھی کبھی رات کی تاریکی میں جب تم اپنے بستر پر لیٹا کرو تو سونے سے پہلے اپنی قبر کو ضرور یاد کر لیا کرو، اور اپنے ذہن و دماغ میں اس خیال کو لایا کرو، مولا وہ قبر تو تاریک ہوگی، مولا وہ قبر تو تنہائی کا گھر ہوگی، اے مولا وہ قبر تو اندھیرا گھر ہوگی، اے مولا وہاں تو وحشت ہوگی، قبر کے اندر تو کیڑے مکوڑے ہیں، قبر کے اندر تو سانپ اور بچھو ہیں، میرے مولا اس قبر میں روشنی کا انتظام کیا ہوگا، اے میرے مولا اس قبر میں ہمارا مددگار کون ہوگا، اے میرے مولا اس قبر میں ہمیں تسلی دینے والا کون ہوگا۔ کبھی رات کی تاریکی میں اپنے بستر پر لیٹنے کے بعد سونے سے پہلے یہ تصور اپنے ذہن میں لایا کرو، تو پھر تم کو نبی کا عشق نظر آنے لگے گا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں جو پیغام دیا، اگر نبی کا عشق دل کے اندر موجود ہے تو میرے بھائی پھر گھبرانے کی تجھ کو ضرورت نہیں ہے۔ نبی سے پیار کرتا ہوا دنیا سے اپنی قبر میں چلا جا، جب تک تیری سانسیں باقی ہے نبی سے پیار کرتا رہے، اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکاتا رہے، اپنے دل کے اندر نبی کے عشق کا چراغ روشن کر لے۔ جب تو عشق مصطفیٰ کا چراغ لے کر کے دنیا سے اپنی قبر میں جائے گا، قسم خدا کی آقا کی آمد ہوگی، تو نے جو دنیا میں اپنے آقا سے پیار کیا تھا، یہ عشق مصطفیٰ کی برکت ہوگی، نبی کے عشق کی برکت سے تیری قبر قیامت تک کے لیے روشن ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، زندہ باد، زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت نے وہیں ایک ذہن اور دیا، جی فرماتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، زندہ باد، زندہ باد۔ قبر صرف بندے مومن کی روشن ہی نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، مومن بنو، ایمان والے بنو، اور ایمان والا انسان بنتا کب ہے، مومن کامل بنتا کب ہے؟ یہ مولانا علی واری صاحب قبلہ عبد الواری صاحب یہ موجود ہیں، بہترین عالم دین ہیں ہمارے ساتھ، منظر اسلام جو مرکز اہل سنت والجماعت ہے، یادگار اعلیٰ حضرت، قسم خدا کی وہاں پر یہ پڑھتے تھے، ان کو معلوم ہے نبی کی حدیث آپ کو جواب دے گی، بندہ مومن آپ ہیں، مومن کامل بنیں گے کب؟ تب میرے آقا کی حدیث نے پکارا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ اب ہمیں پتہ چل گیا، ہمیں اپنے باپ سے زیادہ رسول پاک سے پیار کرنا ہے، ہمیں اپنی ماں سے زیادہ نبی پاک سے پیار کرنا ہے، ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ اپنے آقا سے پیار کرنا ہے، ہمیں اپنے کنبے داروں سے زیادہ آمینہ کے چاند سے پیار کرنا ہے، ہمیں اپنے خاندان سے زیادہ
مدینے کے تاجدار سے پیار کرنا ہے، ہمیں اپنے اہل تمام رشتہ داروں سے زیادہ مدینے والے مصطفیٰ سے پیار کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ مومن نبی کریم علیہ السلام سے پیار کرنے لگتا ہے تب وہ ایمان کے کامل درجے کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ جب عشق مصطفیٰ ہوتا ہے پھر انسان گناہوں کی طرف نہیں جاتا، بلکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوا کرتی ہے میں اپنا چہرہ ایمان والا بنا لوں، اپنا کردار مومنوں والا بنا لوں، اپنی گفتار ایمان والے لوگوں کی طرح بنا لوں، قبر میں جاؤں گا آقا کا دیدار ہوگا، جب اپنے نبی کا عشق قبر میں لے کر کے جاؤں گا، قسم خدا کی آمد مصطفیٰ کی برکت سے میری قبر روشن اور منور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مولانا آفتاب منظری، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبر روشن ہی نہیں ہوتی بلکہ بندے مومن کی قبر میں قیامت تک نور کے چشمے لہراتے رہتے ہیں۔ زندہ باد۔ حضرت ربی کی بات میں آپ کو بتا رہا تھا، انتقال ہو گیا، سر سے چادر کو ہٹایا، چہرے سے چادر کو ہٹایا، چہرہ کھولا، اپنے بھائیوں کو سلام کیا، اللہ اکبر، سلام کیا، بھائیوں نے جواب دیا، جواب دینے کے بعد فرمانے لگے اے ربی انتقال کے بعد بھی کلام، مطلب سمجھ میں نہیں آتا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اے ربی آخر ماجرا کیا ہے بتائیے نا۔ تب حضرت ربی کہتے ہیں اے لوگو سنو سنو میرے بھائیو سنو، میں جب تک دنیا کے اندر رہا آپ جانتے ہیں میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی، محمد سے بولیے سبحان اللہ، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا رہا ہوں اور میرے دل کے اندر میرے نبی کا پیار جلوہ گر رہا ہے۔ میرے بھائیو ہم جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، تو جب تک ہم جشن عید میلاد النبی مناتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان تازہ رہے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے کانوں میں پانچوں وقت مسجدوں کے مناروں سے آوازیں آیا کرتی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ جہاں پر ہم اپنے آقا کی میلاد کا جشن مناتے ہیں وہیں پر ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں یہ بھی تصور رکھنا چاہیے، یہ بھی خیال رکھنا چاہیے آقا کا میلاد بھی منائیں اور جب نماز کا وقت ہو جائے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے والے بن جائیں۔ جب ہم یہ عمل کرنے لگیں گے پھر ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ حضرت ربی نے اس کا جواب دیا، ہاں ہاں میرے بھائیو سنو سنو، میرا انتقال تو ہو گیا ہے مگر تم جانتے ہو میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا کرتا تھا، اپنے دل کے اندر اپنے نبی کا عشق دنیا سے لے کر کے گیا ہوں۔ جب میں نے اپنے رب سے ملاقات کی تو میں نے اپنے رب کو غضبناک نہیں پایا، اپنے رب کو اپنے آپ سے راضی پایا، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میرا رب مجھ سے راضی ہے، میں نے اپنے رب سے اس حالت میں ملاقات کی ہے اور میرے رب نے بہت ساری نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ربی کہنے لگے اے میرے بھائیو سنو سنو، اے ملت تکروا کے سنی مسلمان بھائیو، یہ جملہ اپنے دل پر نوٹ کر کے لے جانا۔ حضرت ربی نے کہا تھا اے میرے بھائیو سنو، جب اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے اب مجھ کو دفن کرنے میں جلدی کرو، میری نماز پڑھو، قبر میں مجھ کو دفن کر کے آ جاؤ، کیونکہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے لے کر کے جاؤ گے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں مدینے والے مصطفیٰ میری نماز جنازہ پڑھنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ حضرت ربی کہتے ہیں اے میرے بھائیوں اٹھو اور میرے جنازے کو جلدی اٹھاؤ۔ شاید جملہ آپ نے نوٹ نہیں کیا، ادھر کوئی پریشانی ہو گئی؟ اچھا محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ، درود پاک سنائیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ربی نے اپنے بھائیوں سے کہا اے میرے بھائیوں میرا انتقال ہوا، میں نے اپنے رب کو غضبناک نہیں پایا، اپنے رب کو راضی پایا، سبحان اللہ۔ اللہ راضی کیسے ہوا؟
इबादतें करने से राजी हुआ, नमाजें पढ़ने से राजी हुआ, अपने सर को मस्जिदों में जाकर के सजदे में झुकाने से राजी हुआ, नबी का इश्क दिल के अंदर बसाने से रब राजी हुआ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत रबी ने एक जुमला तारीख साज अपने भाइयों से कहा था। नाम मैंने किताब का आपको पहले ही बता दिया, शरहुस सुदूर किताब का नाम है, मुसन्निफ का नाम है इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सफ़ा नंबर 808 है। आप फरमाते अपने भाइयों से, ए मेरे भाइयों, अब ताखीर क्यों करते हो मेरे जनाजे को उठाने में? अल्लाह अल्लाह, बात समझ में नहीं आती। इंसान इंतकाल कर गया मगर कलाम कर रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कहने लगे, ए मेरे भाइयों, मेरे जनाजे को उठाओ और ले जाकर के चलो मेरी नमाज जनाजा पढ़ो, क्योंकि जब तुम मेरी नमाज जनाजा पढ़ोगे मदीने वाले मुस्तफ़ा मेरी नमाज जनाजा पढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। ए नबी के प्यारे दीवानों, इससे हमें कई सबक मिल गए। सबसे पहला सबक तो ये मिल गया कि जो अल्लाह के मुत्तकी और परहेजगार बंदे होते हैं, नबी से जो प्यार करने वाले होते हैं, कसम खुदा की वो मरते नहीं है, बस उनकी दुनिया बदल जाया करती है। शायर कहता है, कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया, उनकी दुनिया बदला करती है। जब नबी के आम उम्मती का ये हाल है, जब एक अल्लाह के वली का ये हाल है, इंतकाल कर गया मगर कलाम कर रहा है, तो सुनो सुनो, फिर हम नबी के दीवाने कहा करते हैं। मेरे आका की शान तो ये है कि जिस तरह से अल्लाह ने अपने नबी को ज़ाहिरी हयात अता फरमाई थी, मेरे आका आज भी जिंदा है। आला हजरत ने कहा था, ए लोगों सुनो सुनो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब क़िबला मंजरी, जिंदाबाद। है ना, हमें ये पता चला कि हमारे आका जिंदा है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और ऐसे जिंदा हैं, ऐसे जिंदा हैं। अपना ईमान मजबूत कीजिए और बरेली के इमाम अहमद रजा खान से अपने रिश्ते को भी मजबूत कीजिए। आला हजरत ने हमें ज़हन दिया, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो, और वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, अपने आका को दिल से पुकारो, अपने आका को मोहब्बत से पुकारो, अपने आका की बारगाह में फरियादें पेश करो। एक बात मैं आपको और बताऊं, फिर मैं अपने नबी की शान आगे बयान करूं। आप कोई परेशानी में मुब्तला हो जाए, कोई मुसीबत आपको आन पड़े, आप खुदा न खास्ता कर्ज में मुब्तला हो जाए, कोई सख्त बीमारी आपको लाहिक हो जाए, अगर किसी परेशानी में आप मुब्तला हो गए, बहुत ज्यादा आपका नुकसान हो गया, खुदा न खास्ता गुर्बत और मुफलिसी का वक्त आ गया, अगर अपनी परेशानियां आप किसी दुनियादार की चौखट पे जाकर के सुनाएंगे ना, तो फिर वो आपको जलील और रुस्वा करेगा, आपको हकीर जानेगा। अगर हम अपनी मुश्किलात किसी दुनियादार के सामने रखते हैं, वो हमारा मजाक उड़ाता है। और आज का जमाना तो ये है, इंसान दूसरे इंसान की परेशानियां बड़ी गमज़दा हालत में सुनता है, उसके जाने के बाद उसका मजाक उड़ाया करता है। ये लोगों का दस्तूर बन चुका है। मेरे भाइयों, आओ आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी चौखट बता दूं जहां पर इंसान अपनी फरियादों को पेश करता है, तो वहां से फरियाद रसी भी की जाती है और उस इंसान को जलील और रुस्वा होने से भी बचा लिया जाता है। आओ आओ सुनो, मैं वो मकाम, वो जगह, वो दरबार में तुमको बताता हूँ, वो आलीशान जगह में तुमको बताता हूँ कि अगर तुम परेशान हो तो अपनी परेशानियां दुनिया वालों के सामने पेश ना करो, बल्कि आमिना के लाल की बारगाह में पेश कर दिया करो। तुम्हें कोई मुसीबत लाहिक हो गई है, दुनिया वालों के सामने जाओगे, अपनी जरूरतों को रखोगे, दुनिया वाले तुमको जलील और रुस्वा कर देंगे, मगर जब आमिना की लाल की बारगाह में अपनी फरियादों को रखोगे, कसम खुदा की, ये दरबार वो दरबार है, ये बारगाह वो बारगाह है कि जहां से कोई भी मांगने वाला खाली हाथ नहीं जाया करता है। जब आका की बारगाह में कोई इंसान अपनी परेशानियों को रखता है, मेरे आका मदद भी फरमाते हैं और ऐसी मदद फरमाते हैं कि दुनिया के सामने जलील होने से बचा लिया करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, मैंने कुरान करीम की आयत मुबारका को तिलावत किया।
اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے اے محبوب آپ اعلان فرماؤ. اعلان کیا؟ کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منایا کرو. اور تمہارا یہ خوشیاں منانا دنیا وما فیہا سے زیادہ بہتر ہے. اب ہمیں پتا چل گیا فضل اللہ کا کیا ہے، مذہب اسلام. اللہ کی رحمت کیا ہے، قرآن کریم. اب ذرا آپ اندازہ تو لگائیے اگر نبی کی میلاد نہ ہوتی تو قرآن کہاں سے آتا؟ نبی کی میلاد نہ ہوتی تو یہ مذہب اسلام ہمیں کہاں سے ملتا؟ جناب آقا کی میلاد نہیں ہوتی تو پھر ہم بھی نہیں ہوتے، آپ بھی نہیں ہوتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں، قسم خدا کی امن کا بول بالا ہو گیا ہے. حضرت سیدہ آمینہ بی بی نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے جب میرے بیٹے محمد عربی کی دنیا کے اندر ولادت باسعادت ہوئی، میں نے ایسے ایسے معجزات کو دیکھا، میں نے اللہ کی ایسی ایسی نعمتوں کو دیکھا. قسم خدا کی حضرت آمینہ بی بی بیان فرماتی ہے جب میرے بیٹے دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں، اللہ عز و جل نے میری نظروں کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیا تھا. میرے نظروں کے سامنے جتنے پردے تھے وہ تمام پردے ہٹا دیے گئے. اللہ عز و جل نے میرے بیٹے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے سے ان تمام پردوں کو ہٹا دیا. اللہ نے میرے جسم کو مہکا دیا، میرا جسم معطر ہو گیا، میرے جسم سے نور پھوٹنے لگا. اور میرے بیٹے کی آمد کی برکت سے میرے بیٹے کی آمد کی یہ برکت تھی، اللہ نے میرے جسم کو اتنا مہکا دیا، اتنا چمکا دیا. میں مکہ کی سرزمین پر تھی مگر میں نے اپنے بیٹے کی آمد کی برکت سے مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات کو ملاحظہ فرمایا. واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. زندہ باد زندہ باد. قاری آصف محمد صاحب قبلہ ایک نقطے کی بات میں آپ کے سامنے اور پیش کروں. حضرت آمینہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور اپنے نبی کی حدیث پاک بھی سنیں. مشکاہ شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اور امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. وہ حدیث پاک کون سی ہے؟ آج سائنس حیران ہے، سائنس نے بھلے کتنی ترقی کر لی ہو مگر آج بھی وہ نبی کی حدیث کے سامنے بالکل فیل نظر آیا کرتی. سائنسدان چیلنج کرتے ہیں کہ یہ ہم نے نئی ایجاد کی ہے، یہ ہماری اپنی تحقیق ہے، مگر جیسے ہی وہ چیلنج کرتے ہیں ان کے چیلنج کے سامنے قرآن کا فرمان آ جایا کرتا ہے. جیسے ہی وہ چیلنج کرتے ہیں ان کی نظروں کے سامنے نبی کی حدیث آ جایا کرتی ہے. نبی کی حدیث اس انسان کے ذہن اور دماغ کو جھنجھوڑتی ہے. ارے نادان، آج تو یہ بات کر رہا ہے، یہ بات تو میرے آقا نے تقریباً 1400 سال پہلے فرما دی ہے. آج تک سائنس نے کوئی ایسی مشین نہیں تیار کی، نہیں بنائی جو برابر میں سونے والے انسان کے خیالات کے بارے میں جان سکے. یا کوئی ایسی مشین ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آسان بات ہے، آپ بیٹھے ہوں، آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا سو رہا ہو، آپ کا بھائی سو رہا ہو، وہ خیالات میں، خوابوں میں کہاں کا سفر کر رہا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے. وہ خواب میں کیا کیا دیکھ رہا ہے، کیا کیا مناظر اس کے سامنے ہیں، آپ نہیں بتا سکتے. جناب آپ ہی نہیں، آج تک دنیا کی کوئی ایسی مشین بنی نہیں ہے جو یہ بتا دے کہ یہ انسان سوتے وقت کہاں کہاں کے خواب دیکھ رہا ہے. اور نہ ہی آج تک ایسی کوئی مشین بنائی گئی ہے کہ جو قبر پر رکھنے کے بعد قبر کے اندر کے حالات کیا ہیں، مردے کے ساتھ کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، آج تک کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو بتا سکے کہ مردے کے ساتھ کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں. مگر سنو میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک. میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ، چند صحابہ میرے نبی کے ساتھ موجود ہیں، ایک مقام پر تشریف لے کر کے جا رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہے. میرے آقا جس سواری پر سوار تھے، آقا کی سواری چل رہی تھی اچانک رک گئی اور نبی کی سواری نے کودنا اور اچھلنا اور بدکنا شروع کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ چلنے سے قاصر ہو گئی، آگے اپنے قدموں
قدموں کو نہیں بڑھاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے صحابہ نے عرض کیا اے میرے آقا ذرا بتائیے تو صحیح ہماری سواریاں آگے بڑھنے کا نام کیوں نہیں لے رہی ہیں؟ آقا آپ کی سواری آگے کیوں نہیں بڑھتی ہے؟ تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو سنو، میں تم کو حکم دیتا ہوں، جاؤ جاؤ کھجور کی شاخ لے کر کے آؤ۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجور کی ٹہنی کو، تر و تازہ کھجور کی ٹہنی ہے، پیش کر دیا گیا۔ میرے آقا نے اس شاخ کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا ایک قبر پر رکھ دیا، ایک ٹکڑا دوسری قبر پر رکھ دیا۔ میرے آقا کے صحابہ نے پوچھا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ماجرا کیا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتا، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یا رسول اللہ آپ کی سواری نے اچھلنا اور کودنا شروع کیوں کر دیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرمانے لگے اے میرے صحابہ سنو سنو، بات دراصل یہ ہے یہ جو دو قبریں تم کو سامنے نظر آ رہی ہے، یہ جو چند قبریں تم کو سامنے نظر آ رہی ہے، ان قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور ان عظیم کے ان قبروں والوں پر جو عذاب ہو رہا تھا اس عذاب کو میری نسبت سے میرے جانور نے بھی ملاحظہ کر لیا۔ بے شک چند قبریں تھیں۔ زندہ باد۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے صحابہ میری نسبت ہے، یہ میرے قدموں کی برکت ہے کہ میری سواری نے بھی ان قبروں کے اندر ہونے والے معاملات کا مشاہدہ کر لیا۔ اللہ آپ ذرا اندازہ لگائیں، کوئی انسان نہیں جانتا، میرے آقا کی شان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا آقا ان پر عذاب ہو رہا ہے؟ نبی نے فرمایا ہاں عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں، یہ میرے آقا کے علم غیب کی تو بات ہی ہے، میرے آقا کی نظر نبوت کی بات ہے کہ ہم قبر کے اندر ہونے والے معاملات سے واقف نہیں۔ ہمارے برابر میں لیٹا ہوا انسان کیا کیا اپنے خواب میں مناظر دیکھ رہا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، مگر میرے آقا کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ کون میرا امتی کہاں پر کس حالت میں مجھے پکار رہا ہے۔ نبی کا کون سا غلام اپنے آقا کو کس حالت میں پکار رہا ہے؟ اے میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، اپنے آقا کا سچا عشق اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اپنے دل کے اندر نبی کا عشق پیدا کر لو گے، اللہ عز و جل دنیا اور آخرت دونوں جہان میں تم کو عزت عطا فرمائے گا اور دونوں جہان میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، زندہ۔ میرے آقا کے آنے کی برکت کہ میرے نبی کی والدہ محترمہ نے مکے میں رہ کر کے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ اب جو آنے کی برکتیں ہیں عزیزان محترم، رات جا رہی ہے، صبح نمودار ہونے والی ہے، صبح صادق کا وقت ہے، سرداران مکہ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے آتے ہیں مکہ کعبہ شریف کے اندر، اور آنے کے بعد کہتے ہیں او لوگوں آج تو راستوں میں عجیب طرح کی خوشبو پھوٹ رہی ہے، اے لوگوں کھیتیاں سرسبز و شاداب ہونے لگی ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت جو آنے والے سرداران مکہ ہیں وہ کہنے لگتے ہیں آج اتنی پیاری صبح نمودار ہوئی ہے، اب سے پہلے ہم نے کبھی اتنی پیاری صبح نہیں دیکھی، آج اتنی پیاری اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ہم نے اس سے پہلے ایسا کبھی مشاہدہ نہ کیا۔ تو جواب دینے والوں نے جواب دیا تھا اے سرداران مکہ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ کس کی آمد کی برکت ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہونے والے آپ کے پوتے کی آمد کی برکت ہے۔ حضرت عبد المطلب کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کا پوتا دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آیا ہے، یہ آپ کے پوتے کی آمد کی برکت ہے۔ اللہ عز و جل نے کائنات عالم کو مہکا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ عزیزان محترم، اپنے نبی کی آمد کا جشن منائیے، اپنے گھروں کو سجائیے اور نبی کی میلاد منائیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تمامی حضرات کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔